والسلام على مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، مایوس تو پل بھر کو بھی رہنا نہیں پڑتا، اور بے آس کبھی آس کا کہنا نہیں پڑتا۔ اس گھر کے سبھی لوگ ہی مشکل کے کشا ہے، پر لطف یہ ہے عباس کو کہنا نہیں پڑتا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر صاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات محمد چودہ سو پینتالیس ہجری کے اشرِ ماہ محرم الحرام کی حضرات مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں آج 8ویں مجلس میں شریک ہیں۔
وسائل معرفت ہمارا عنوان ہے اور معرفت کے امور پر ہی باتیں ہو رہی ہیں اور مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی معرفت نہ رکھتی ہو، اللہ کو نہ پہچانتی ہو۔ اسی لیے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ کون سی شے ایسی ہے کہ جو ہماری تسبیح نہ کر رہی ہے، یعنی پہچانتے ہیں اس لیے تسبیح کر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے اللہ کا تعارف رکھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کون سی ایسی شے ہے جو ہماری تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم ان کی زبان سمجھتے نہیں ہو۔ اب اللہ نے کائنات میں جتنی اشیاء خلق کی ہیں وہ سب اشیاء ہیں، ہر شے پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو شے نہ ہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہر شے میری تسبیح کرتی ہے۔ تو اس آیت پر یہاں تک یقین کرو کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح نہ کرتی ہو، تو اجازت ہے کہ آپ سے قریب ہو کے جملہ کہہ دوں، یہ جس قالین پر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی شے ہے، یہ جو کپڑے آپ پہنے ہیں یہ بھی شے ہے، یہ جو شامیانہ ہے یہ بھی شے ہے، یہ جو زمین ہے یہ بھی شے ہے، جس تخت میں بیٹھا ہوں یہ بھی شے ہے، یہ جو آسمان ہے یہ بھی شے ہے، پرندے بھی شے ہیں، مخلوقات بھی شے ہیں، حیوانات بھی شے ہیں، حشرات بھی شے ہیں۔ تو کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ قالین بھی تسبیح کر رہا ہے، جسم کے کپڑے بھی تسبیح کر رہے ہیں، زمین کے طبقات بھی تسبیح کر رہے ہیں، آسمان کی بلندیاں بھی تسبیح کر رہی ہیں، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس لیے کما حقہ اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، تو ضروری ہے جملہ آپ کے حوالے کرنا اس موقع پر ضروری ہے کہ جہاں معرفت ہو جائے وہاں ذکر ضروری ہے۔ سلامت رہیں، جہاں معرفت ہو جائے وہاں ذکر ضروری ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم بار بار علی علی کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ہی بزم میں شاید کہیں کوئی سلمان بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی ابو ذر بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں معرفت ہے وہاں اظہار ضروری ہے، وہاں پر ذکر ضروری ہے کہ کس کی معرفت ہے۔ جب اشیاء کو اللہ کی معرفت ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیں علی کی معرفت ہے تو ہم علی علی کی تسبیح کرتے ہیں، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بعض اوقات یہ ہے کہ تسبیح کو بھی سمجھنا چاہیے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی کائنات کی اشیاء جو تسبیح کر رہی ہیں، خود اللہ نے سورہ نور میں کہہ دیا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ جو پرواز کر رہا ہے، ہر پرندہ جو پرواز کر رہا ہے وہ اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے اور اپنی نماز سے بھی واقف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، صف بصف جو پرندے پرواز کر رہے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے اور اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ یہ نہیں کہا، توجہ کیجئے گا اس جملے پر، یہ نہیں کہا کہ ہر پرندہ نماز سے واقف ہے اور تسبیح سے واقف ہے، نہیں، جملے میں فرق ہے۔ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے، اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ اگر وہی نماز پرندے پڑھ رہے ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کہیں کسی پرندے کو کسی دیوار پر بیٹھے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ جب نماز کا وقت آیا ہو تو اس نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے پر اٹھائے ہوں اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور
اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے۔ میں کسی مقام پر عرض کر چکا کہ کیا ہے تسبیح پرندوں کی اور کیا ہے نماز پرندوں کی۔ ایک مرتبہ علی بے آب و گیا صحرا میں جا رہے ہیں اور ساتھ میں جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہیں۔ علی نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا وعلیک السلام ایھا الطیر، تجھ پر بھی سلام ہو اے پرندے۔ تو اب جابر نے پوچھا کہ کس کو سلام کا جواب دیا؟ یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ بلند کیا علی نے، علی کے ہاتھ پر نہ جانے کہاں سے ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا، کہیں دور دور پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا، علی کے ہاتھ پر آ کر پرندہ بیٹھ گیا۔ علی نے اس پرندے کی تعریف کی کہ تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ بتا کہ اس بے آب و گیا صحرا میں جہاں دور دور پانی نہیں ہے، جہاں دور دور سبزہ نہیں ہے، بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھوک لگتی ہے تو آپ پر درود پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ کہہ دیا، کہنے والے نے کہا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور پھر یہ حدیث قدسی بھی ہے، اس لیے کہ یبن آدم سے لفظ شروع ہو رہا، یبن آدم سے آغاز ہو رہا ہے تو یقیناً حدیث قدسی ہے یبن آدم لو اکل طائر قلب، اگر ایک پرندہ تیرے دل کو کھا جائے تو اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، اتنا چھوٹا سا تیرا دل ہے، لم یشبعہ، تیرا اگر کوئی پرندہ تیرا دل کھا جائے تو اتنا چھوٹا سا دل ہے کہ اس پرندے کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ وبصرہ، اور تیری آنکھ کا عالم یہ ہے کہ لو وضع علیہ خرق عبرۃ لغطاہ، تیری آنکھ کا عالم یہ ہے کہ پتلی اتنی سی ہے کہ تیری آنکھ کی پتلی پر اگر سوئی کی نوک رکھ دی جائے تو تو کچھ دیکھ نہیں پائے گا۔ سلامت رہے، اس جملے کا محفوظ کرے کہ تیرا دل اتنا سا ہے کہ پرندہ کھا لے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تیری آنکھ کی پتلی اتنی سی ہے کہ اگر اس کے اوپر سوئی کی نوک رکھ دی جائے تو تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر کہا تريد ان تعرف بہما ملکوت السماوات والارض، اور پھر تو چاہتا ہے کہ ان دو چیزوں سے تو آسمان اور زمین کا ملکوت دیکھنا چاہتا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا ملکوت کیا ہے۔ ملکوت میں عرض کر چکا کہ دنیا کا پورا نظام جہاں سے چل رہا ہے اسے ملکوت کہا جاتا ہے۔ کائنات کا کمان اینڈ کنٹرول سینٹر، اللہ کے اختیار و اقتدار کے مرکز کا نام ہے ملکوت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ان دو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں پہچاننا چاہتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں اتنا ہی بڑا ہے، اگر تو توجہ، حدیث قدسی کامل ہو رہی ہے، اگر تو اپنے دعوے میں اتنا ہی سچا ہے کہ تو ان دو چیزوں سے، جسے آنکھ کہتے ہیں اور جسے قلب کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، قلب سے سوچا جاتا ہے، قلب سے سوچا جاتا ہے، تفقہ کیا جاتا ہے، قلب سے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اگر تو اپنے دعوے میں اتنا ہی سچا ہے کہ تو آنکھ سے اور دل سے ملکوت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو ملکوت تو بہت دور کی بات ہے، ذرا لمحے بھر کے لیے اس سورج کو تو دیکھ کر دکھا، لمحے بھر کے لیے ذرا اس سورج کو تو دیکھ کر دکھا کہ تو اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہماری مخلوق میں سے اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو ملکوت کو کیا دیکھے گا، تو ملکوت کو کیا دیکھے گا۔ اب یہ کائنات کی ہر شے ہے، جسے چاند کہتے ہیں، جسے سورج کہتے ہیں، جسے ستارے کہتے ہیں، ان کی بھی ایک معرفت ہے، ان کی بھی ایک معرفت ہے۔ وسائل معرفت میرا عنوان، ان کی بھی معرفت ہے، یہ بھی حجت خدا کو پہچانتے ہیں۔ نہیں، جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، چاند بھی حجت خدا کو پہچانتا ہے، سورج بھی حجت خدا کو پہچانتا ہے، ستارے بھی حجت خدا کو پہچانتے ہیں۔ آج آپ کو میرا بہت بہت بہت
قریب سے ساتھ دینا پڑے گا. میری آواز گرفتہ ہے اور میں زیادہ زور نہیں لگا پاؤں گا, اس لیے میرے ایک ایک لفظ کو محفوظ کریں گے اور بتاتے جائیں گے کہ لفظ آپ تک پہنچ رہے ہیں. یہ چاند بھی حجت کی معرفت رکھتا ہے, یہ سورج بھی حجت کی معرفت رکھتا ہے, یہ ستارے بھی حجت کی معرفت رکھتے ہیں. اگر نہ رکھتے ہوتے تو چاند کبھی دو ٹکڑے نہ ہوتا. اگر حجت کی معرفت نہ رکھتے ہوتے تو سورج کبھی ڈوب کر واپس نہ پلٹتا. اگر ستارے حجت کی معرفت نہ رکھتے ہوتے تو ستارہ کسی دروازے پر نہ اترتا. حجت کی معرفت کا مطلب یہ ہے, معرفت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ پہچان لیا اور ختم. معرفت کا مطلب یہ ہے کہ پہچانو اور اطاعت کی منزل پر آ جاؤ, اتباع کی منزل پر آ جاؤ. جس حجت کو پہچان رہے ہو, یعنی جس کو مان رہے ہو اس کی بھی مان رہے ہو یا نہیں. کسی کو مان رہے ہو تو اس کا حکم بھی مان رہے ہو یا نہیں, اس کی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں. یعنی معرفت کے ساتھ اطاعت ضروری ہے. تو کائنات کی ہر شے حجت کی معرفت رکھتی ہے تو حجت کی اطاعت بھی کرتی ہے, حجت کے اتباع بھی کرتی ہے. تو اس لیے پیغمبر سے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ پر ایمان کیوں لایا. آپ کو معلوم ہے میں آپ پر ایمان کیوں لایا. اس لیے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے دیکھا تھا. شروع ہو گئی گفتگو اور آپ میرا ساتھ دیتے جائیں. اس لیے کہ میں نے جھولے میں آپ کو چاند سے باتیں کرتا ہوا دیکھا تھا. تو پتہ ہے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے مسکرا کر کہا چچا میں چاند سے باتیں نہیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. یہ طرح سلامت میں اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہے. میں چاند سے باتیں نہیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. یعنی مخلوق پہچانتی ہے تو چاہتی ہے کہ حجت سے بات کی جائے, حجت سے گفتگو کی جائے. اب یہ تو ہے رسول جو اپنے زمانے کا حجت ہے, جو اپنے زمانے کا مصطفیٰ ہے, جو اپنے زمانے کا محمد ہے, جو اپنے زمانے کا حجت خدا ہے, جو اپنے زمانے کا امیر المومنین ہے. یہ ہے رسول جو اپنے زمانے کا خاتم النبیین ہے, جو اللہ کا رسول ہے. اور اب علی ایک جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایسے میں علی اور رسول ہیں اور ایک وادی سے گزر رہے. ایسے میں رسول پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, اس لیے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. رسول نے علی کے زانو پر اپنا سر رکھ دیا. وہی اتر رہی تھی, رسول کی آنکھیں بند تھی, رسول کی آنکھیں بند تھی. عصر کا وقت نکل گیا, سورج ڈوب گیا, سورج ڈوبا. ایک بار رسول کی آنکھ کھلی. یا علی تم نے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ علی نے یہی کہا ہوگا کہ میری نماز تو آپ کی اطاعت ہے. آپ آرام میں تھے اور میں آپ کی اطاعت میں مصروف تھا. تو کہا یا علی سورج واپس پلٹاؤ, سورج کو واپس پلٹاؤ. پچھلے سال پورا ایک واقعہ جبیلیہ جو امیر المومنین کے مؤذن تھے ان کا پڑھ چکا. آج میں دوسرے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. کہا سورج واپس پلٹاؤ تاکہ تم عصر کی نماز ادا کرو. اس کا مطلب ہے کہ رسول جس عالم میں تھے رسول نماز ادا کر چکے. طرح سلامت رہے, رسول نماز ادا کر چکے. اور علی کی نماز یہی تھی کہ رسول علی کے زانو پر ہے اور علی رسول کا چہرہ دیکھ رہے. علی کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی, علی نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی. رسول نے اپنے عالم میں نماز پڑھی, لیکن چونکہ امت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, تو کہا یا علی جاؤ سورج کو واپس پلٹاؤ اور دیکھو سورج سے باتیں کرنا, سورج جواب دے گا. سورج سے باتیں کرنا, سورج جواب دے گا. علی پہنچے, افق کی طرف پہنچے. علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو سلام کیا, السلام علیکم ایھا الخلق المطیع للہ, اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق تجھ پر علی کا سلام. علی نے ایک لفظ کہا تھا المطیع للہ, اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق تجھ پر میرا سلام. سورج واپس پلٹا, واپس ابھرا اور ابھرتے یہ کہتا ابھرا وعلیک السلام یا امیر المؤمنین یا یعصب الدین واخا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ.
یعنی علی نے ایک لفظ کہا تھا کہ اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق تجھ پر سلام، اور سورج نے علی کی مدح میں 5 الفاظ کہے، 5 الفاظ کہے، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا اخا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ، اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے بھائی آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے وصی آپ پر سلام، اے اللہ کی اس زمین پر حجت آپ پر سلام، یعنی سورج کا امیر بھی علی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یا امیر المومنین کہہ کے سورج نے اپنے آپ کو مومنین میں شامل کیا اور بتایا میں بھی علی والا ہوں، میں بھی علی والا ہوں، اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے یعقوب الدین آپ پر سلام، اے اللہ کے رسول کے وصی آپ پر سلام، اے اللہ کی اس دنیا میں حجت آپ پر سلام۔ تو کائنات کی ہر شے رسول کی تعریف بھی کرتی ہے اور رسول کی معرفت بھی رکھتی ہے، علی کی تعریف بھی کرتی ہے اور علی کی معرفت بھی رکھتی ہے۔ 23 برس گفتگو شروع ہو گئی، 23 برس رسول نے قرآن کی آیتوں کے نزول کے وقت علی کا تعارف کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن کی 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف شان علی میں نازل ہوئی ہیں، جن کا مصداق صرف اور صرف علی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی کم از کم 313 آیتیں تو ایسی ہیں کہ جو شان علی میں نازل ہوئی، کہ جو شان ابو دراب میں نازل ہوئی۔ تو میں کل ایک آیت آپ کے حوالے کر چکا اور آج وہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا علی حبک حسنہ، یاد ہے کل کی تقریر، وہیں سے تقریر آگے بڑھ رہی ہے۔ یا علی حبک حسنہ لا تضر معها سیئہ وبغضک سیئہ لا تنفع معها حسنہ۔ ابو صالح کشتی ترمذی سنی والحنفی نے اس روایت کو اپنے مناقب میں لکھا کہ یا علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، تمہارا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ علی کی محبت حسنہ ہے، توجہ، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ علی کی محبت حسنہ ہے، علی کی محبت حسنہ ہے۔ کل میں حسنہ کی تعریف بیان کر چکا کہ علی کی محبت حسنہ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی اور اہل سنت مصدر نے یہ بات ثابت کر دی کہ علی کی محبت حسنہ ہے، تو جس رسول نے کہا تھا کہ علی کی محبت حسنہ ہے، اسی رسول نے مجھے جب نماز کا طریقہ سکھایا تو رسول نے کہا دوسری رکعت پڑھنا شروع کرنا، اس وقت تک رکوع میں نہ جانا جب تک دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند نہ کرو اور دعائے قنوت نہ پڑھو، اور دعائے قنوت میں کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ اکبر، بدنی جملہ آپ تک پہنچا کہ نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ میں نے عربی کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا، لیکن پیغمبر نے حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی، حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی، حسنہ کا، جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ان کو میرا سلام ہے، حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی۔ جب پیغمبر نے حسنہ کا ترجمہ کر دیا تو اب آیت کے ترجمے میں لکھتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں کہ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا پروردگار دنیا میں بھی محبت علی دے، آخرت میں بھی محبت علی دے۔ توجہ فرمائی آپ نے، دنیا میں بھی محبت علی دے اور آخرت میں بھی محبت علی دے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کی محبت واجب ہے اور یقیناً اسلام کی پہچان، لیکن اللہ اور رسول کی محبت مومن و منافق کی پہچان نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ اور رسول نے اپنی محبت مومن و منافق کی پہچان نہیں بتایا، اس لیے کہ چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو، منافق کا مطلب ہی یہ ہے، میں عرض کر چکا پرسوں کی تقریر میں، کہ جو زبان سے کہے وہ دل میں نہ ہو، جو زبان سے کہے وہ دل میں نہ ہو، اور جو دل میں ہو وہ زبان پہ نہ ہو۔ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔
تو اگر منافق ہے تو رسول کے دور میں بھی منافق تھے اور اسی لیے سورہ منافقون نازل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کچھ اور تھا, زبان پر کچھ اور. تو رسول اللہ نے منافق کے پہچاننے کی پہچان علی کی محبت کو بتایا. یہ نہیں کہا کہ میری محبت منافق کی پہچان ہے. مومن و منافق کی پہچان علی کی محبت کو قرار دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو اب کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے, کائنات کی ہر شے معرفت رکھتی ہے, کائنات کی ہر شے عرفان رکھتی ہے, کائنات کی ہر شے سر تسلیم خم کرتی ہے اور اظہار کرتی ہے کہ میں علی سے محبت رکھتی ہوں, رسول سے محبت رکھتی ہوں. رسول اللہ نے پے بپے علی کی معرفت کی باتیں, علی کی معرفت کی حدیثیں ارشاد فرمائی. کل بھی میں نے آپ کے حوالے کیا, ایک مکالمہ ہوا, مکالمہ کیا بلکہ مونولاگ ہوا کہ پیغمبر نے کہا کہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جس میں علی میرا شریک ہے, یاد ہے آپ کو, اور 3 ایسی ہیں کہ جس میں علی تنہا ہے, اس میں میں بھی شریک نہیں ہوں. اب یہ تو رسول اللہ نے کہہ دیا. میں نے کہا نا کہ کل کی تقریر سے متصل ہو کے مسلسل کر کے تقریر آگے بڑھا رہا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں علی تنہا ہے, جس میں میں بھی شامل نہیں ہوں. آپ نے یقیناً کل سن لیا. اب یہ تو رسول کا اپنا ایک انداز فکر ہے کہ رسول نے اصحاب کو بتایا. اب گھر میں گھر کی معرفت کیا ہے, اب میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. رسول اللہ صحن میں بیٹھے ہوئے, صحن خانہ سیدہ میں بیٹھے ہوئے, اور حسین رسول اللہ کے زانو پر, حسین رسول اللہ کے زانو پر. علی کبھی رسول کو دیکھتے ہیں, کبھی حسین کو دیکھتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. رسول کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, رسول اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اور حسین اپنے علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. باپ اپنے سسر کو دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہے. نہیں, علی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ایسے میں رسول اللہ بار بار حسین کو پیار کر رہے ہیں, کبھی رخسار چومتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی ہاتھ چومتے ہیں. ایسے میں میرے مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ جیتے رہے, سلامت رہے. یہ ہے گھر کا انداز. آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ رسول جواب دیتے, ایک بار حسین سے علی گویا ہوئے, بابا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے بیٹے نے باپ سے بولنے کی اجازت لی, تہذیب سکھائی, بابا میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. کہا جی بیٹے بولیے. کہا بابا رسول اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, نانا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو فضائل میں زیادہ ہوگا, جو فضائل میں زیادہ ہوگا رسول اللہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. تو کہا بیٹے پھر بتائیے آپ اپنے فضائل. بابا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں فضائل بیان کروں, پہلے آپ بیان کریں آپ کی فضیلتیں کیا ہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور رسول اللہ دلچسپی سے سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ و رسول کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جیتے رہے, سلامت رہے آپ. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ و رسول کی مرضی سے ہو رہا ہے. کہا بیٹے آپ بیان کریں. کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے میں سبقت نہیں کر سکتا, پہلے آپ ارشاد فرمائیں. علی نے اپنی فضیلتیں بیان کی. کہا میں امام المتقین, میں امیر المومنین, میں یعصوب الدین, میں حبل اللہ المتین, میں سراج المتین, میں ترجمان وحی اللہ, میں خازن علم اللہ, میں رسول کا وسیع, میں رسول کا جانشین, میں اللہ کے علم کا وارث, میں مصطفیٰوں میں سے ایک مصطفیٰ, میرا نام مرتضیٰ, میں کعبہ قوسین تک پہنچا, میں حبل اللہ ہوں, میں جنب اللہ ہوں, میں عزن اللہ ہوں, میں ید اللہ ہوں, میں وجہ اللہ ہوں, میں فاتح خندق ہوں, میں فاتح خیبر ہوں, میں فاتح بدر ہوں, میں رسول کے کاندھے پر بلند ہوا, میں نے کچھ شکنی کی. علی نے پے بپے اپنی ساری فضیلتیں بیان کی. جب علی خاموش ہو گئے تو حسین نے کہا بابا یہ ساری فضیلتیں تو مجھ میں بھی ہیں.
سلامت رہا. یہ ساری فضیلتیں تو مجھ میں بھی ہیں, یہ تو سارے فضائل مجھ میں بھی ہیں. اب علی کے بیٹے حسین نے یہ بات کہہ کے بتایا کہ ہر دور کا امام اپنے دور کا ولی ہوتا ہے اور ولایت کے صفات مشترک ہوتے ہیں. تاکہ سمجھے, ولایت کے صفات مشترک ہوتے ہیں. جو جس دور کا ولی ہوگا اس کے پاس وہی صفات ہوں گے جو اپنے دور کے ولی کے ہوں گے. بابا یہ ساری صفاتیں تو مجھ میں بھی ہیں, میں تو آپ برابر ہیں ان صفات میں. تو اب علی ہنسنے لگے, مسکرائے. اب حسین آپ بیان کیجئے کہ آپ کی کیا فضیلتیں ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اور میری فضیلتیں برابر ہیں تو آپ کی کیا فضیلتیں ہیں. ایک بار حسین ادب سے کھڑے ہوئے, بابا کو جھک کر سلام کیا, نانا کو جھک کر سلام کیا, اور اب کہا بابا مجھ میں وہ فضیلتیں ہیں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مجھ میں وہ فضیلتیں ہیں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں. کہا حسین کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنیے, جیسا میرا باپ ویسا آپ کا باپ نہیں. جیسا میرا بابا ویسا آپ کا بابا نہیں, جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نانا نہیں, جیسی میری نانی ویسی آپ کی نانی نہیں, جیسی میری ماں جیسی میری ماں ویسے آپ کی ماں نہیں. تو آپ بتایا کہ میری ماں بھی افضل, میرا باپ بھی افضل. تو یقیناً علی خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. تو حسین بتا رہے ہیں کہ فضیلتوں کا معیار اگر دیکھنا ہے تو ہمارے آپس کے مکالموں کو دیکھو, ہمیں دیکھو کہ ہم کس طریقے سے اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. ہماری فضیلت از روح قرآن ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ہمارے فضائل از روح قرآن, اور قرآن لے کر جبرائیل اترا. جبرائیل مسلسل قرآن لے کر اتر رہے. 24,000 مرتبہ جبرائیل اترے قرآن لے کر. معلوم نہیں یہ جملہ آپ تک پہنچے گا بھی یا نہیں, لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے. ایک جملہ میرے ذہن میں آیا, وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کے حصے کا ہے اس لیے ابھی ذہن میں آیا. اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے تیار ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے تمام حضرات, کہ جبرائیل 24,000 مرتبہ وحی لے کر پیغمبر پر نازل ہوئے. 24,000 مرتبہ آتے تھے, براہ راست رسول پر نازل ہو جاتے تھے اور نازل ہو کر وحی لکھوا دیتے تھے. 24,000 مرتبہ. اب میرا دل کہتا ہے میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, اور لفظ سے آپ پکڑ لیں گے کہ میرا نقطہ کیا ہے, میرا استدلال کیا ہے. 24,000 مرتبہ جبرائیل قلب رسول پر آیتیں لے کر اترے. تو 24,000 مرتبہ بغیر اجازت لیے پیغمبر کے پاس آ جاتے تھے, اس لیے کہ اللہ کی اجازت پہلے سے موجود ہوتی تھی کہ جاؤ اور نبی کو آیتیں سنا دو. 24,000 مرتبہ جب قرآن لے کر اترے تو رسول سے بغیر اجازت کے اترے, اور جب چادر سیدہ میں آنے لگے تو پہلے اجازت طلب کی ہے. بھائی آسانی سنا آپ سے جملہ میرے عزیز. جب چادر زہرا میں آئے تو پہلے اجازت طلب کی, اس لیے کہ جبرائیل کو بھی معلوم ہے کہ یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے, یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے. کسی نے کوشش کی تھی چادر میں آنے کی, کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے کوشش کی کہ یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. رسول اللہ نے کہا انتی علی الخیر, تم خیر پر تو ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی, چادر میں نہیں آ سکتی. تو جب زہرا کی چادر میں آئے تو اللہ سے اجازت لے کر آئے, اور پھر اللہ سے اجازت کے بعد رسول سے پھر اجازت لی. اللہ اکبر, اللہ کی اجازت مل چکی تھی. پروردگار سے کہا تھا یا اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں چلا جاؤں؟ اللہ نے اجازت دی, اور پھر جب چادر زہرا میں آنے لگے پھر رسول اللہ سے اجازت دی. یعنی 2 مرتبہ اجازت لے کے چادر میں داخل ہوئے, اس لیے کہ یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے, یہ زہرا کی چادر ہے. اور زہرا کون ہے؟ اجازت ہے عرض کرو, فضائل پڑھنا. زہرا کون ہے؟ دیکھیے میں نے کہا جبرائیل مسلسل قرآن لے کر نازل ہو رہے, قرآن لے کر نازل ہو رہے, اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو میری کتاب میں موجود نہ ہو, جو اس کتاب مبین میں کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو. لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. چھوٹی سے چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے اس کتاب مبین میں موجود ہے.
کائنات میں کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. یعنی عالم غیب ہے قرآن، ناظر غیب ہے قرآن. قرآن میں ہر خوش و تر موجود ہے، اور قرآن ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے کا علم رکھتا ہے. تو اب اگر فہرست گنوانا شروع کرو تو زندگی تمام ہو جائے، لیکن قرآن میں کیا کیا ہے اس کی فہرست تمام نہ ہو. قرآن تمام اشیاء کا احیاء کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے، اور احسا کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ کائنات کی ہر شے قرآن میں موجود ہے. تیار ہو جائیے سننے کے لیے. زمین کا ذکر قرآن میں موجود. زمین کی تہوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. زمین کی تہوں میں کون سی مخلوقات آباد ہیں قرآن جانتا ہے. ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان مخلوقات کی زبان کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان مخلوقات کی ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے. سطح زمین پر کیا ہے قرآن جانتا ہے. سطح فضا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے. خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے. پہلا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے. دوسرا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے. تیسرا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے. ساتواں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے. سدرۃ المنتہا کیا ہے قرآن جانتا ہے. شجر طوبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے. عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے. کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے. لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے. قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے. جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے. جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے. سرابقات کیا ہے قرآن جانتا ہے. حجابات کیا ہے قرآن جانتا ہے. سطح زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے. پہاڑ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. پہاڑوں کے نام کیا ہیں قرآن جانتا ہے. پہاڑوں کی اونچائی کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان پہاڑوں کے اندر معدنیات کیا ہے قرآن جانتا ہے. پانی کیا ہے قرآن جانتا ہے. ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے. دریا کیا ہے قرآن جانتا ہے. سمندر کیا ہے قرآن جانتا ہے. سمندروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. دریاؤں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے. بادل کیا ہے قرآن جانتا ہے. بجلی کیا ہے قرآن جانتا ہے. بارش کیا ہے قرآن جانتا ہے. پھول کیا ہے قرآن جانتا ہے. پھل کیا ہے قرآن جانتا ہے. انسان کیا ہے قرآن جانتا ہے. حیوان کیا ہے قرآن جانتا ہے. چوپائے کیا ہے قرآن جانتا ہے. مچھلیاں کیا ہے قرآن جانتا ہے. پرندے کیا ہے قرآن جانتا ہے. جبرائیل کیا ہے قرآن جانتا ہے. اسرافیل کیا ہے قرآن جانتا ہے. اسرائیل کیا ہے قرآن جانتا ہے. میکائیل کیا ہے قرآن جانتا ہے. انبیاء کیا ہے قرآن جانتا ہے. انبیاء کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے. رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. رسولوں کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے. فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ان میں ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. ان میں رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے. اقوام کتنی ہیں قرآن جانتا ہے. ان اقوام کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان اقوام کا دست راز کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان اقوام کا اجل کیا ہے قرآن جانتا ہے. ان اقوام پر کب قیامت آئی قرآن جانتا ہے. ان اقوام کی تسبیح کیا تھی قرآن جانتا ہے. ان اقوام کی نماز کیا تھی قرآن جانتا ہے. قاب قوسین کیا ہے قرآن جانتا ہے. مشرقین کیا ہے قرآن جانتا ہے. مغربین کیا ہے قرآن جانتا ہے. شمالین کیا ہے قرآن جانتا ہے. جنوبین کیا ہے قرآن جانتا ہے. سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. یہ سب کچھ قرآن جانتا ہے. اور ایک بار قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی ہم نے یہ پورا قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا. فرمایا آپ نے مشرقین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. مغربین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے. عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے. کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے. لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے. جملہ محفوظ کیجیے گا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے. قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے. سرادق کیا ہے قرآن جانتا ہے. حجاب کیا ہے قرآن جانتا ہے. ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے. خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے. فضا کیا ہے قرآن جانتا ہے. جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے. جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے. انسان کیا ہے قرآن جانتا ہے. انسانوں میں مسلم
کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مسلموں میں مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، کافر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مشرقین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغربین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، شمالین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنوبین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ اور ایک بار قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میں نے یہ پورا قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا۔ جب پیغمبر نے یہ آیت پڑھ دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پورا قرآن میرے قلب پر نازل ہوا، تو پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتا ہے میرا قلب کون ہے؟ میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ مومنین آخر سے پیچھے آگے اور پیچھے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سیکٹری صاحب نے لگایا آخر سے پیچھے سے، آخر سے پیچھے۔ توجہ فرمائیں۔ میرا قلب ہے فاطمہ زہرا، میرے قلب کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یا قلبی، یہ میرا قلب ہے، یا قلبی زہرا کے لیے کہا یہ میرا قلب ہے، اور اس انداز سے کہا تھا کہ جس وقت مباہلے کے لیے نکل رہے تھے، جس وقت مباہلے کے لیے نکل رہے تھے تو پہلے اصحاب سے تعارف کرایا۔ تمہیں پتا ہے یہ باپردہ بیوی ہے کون؟ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا قلب ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ بضعۃ منی ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور اس کے بعد یہیں پر بھی تمام نہیں کیا، یہیں پر تمام نہیں کیا، ایک بار تشریف فرما تھے تو بیٹی کی شان بیان کی۔ وسائل معرفت میرا عنوان ہے، اور معرفت سیدہ کے بغیر کوئی چیز کامل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے زہرا کو پہچانا اس نے شب قدر کا ادراک کیا، جس نے لیلۃ القدر کا ادراک کرنا چاہا اس کے لیے ضروری ہے کہ بنت رسول کا ادراک کرے، بنت رسول کا ادراک کرے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ ارشاد یہی ہوا معصوم کا کہ جس نے معرفت حق زہرا ادا کی اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اب سنیے گا، ایک بار ارشاد فرمایا فاطمہ روحی التی بین جنبی، میرے دو پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ اور یہ آسانی سے سن رہے ہیں آپ، بی بی کی شان ایسے نہ سنیے، شہزادی کی شان فاطمہ روحی التی بین جنبی، جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے اس کا نام ہے فاطمہ، اس کا نام ہے فاطمہ۔ یہ پیغمبر، کاش کے جملہ یہیں سے آپ پہنچ جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں کہہ رہا، یہ رسول کہہ رہا، یہ رسالت کہہ رہی ہے، یعنی رسالت کی روح کا نام ہے فاطمہ۔ روح رسالت کا نام ہے فاطمہ، روح نبوت کا نام ہے فاطمہ، روح نبوت کا نام ہے فاطمہ۔ اور دو پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے فاطمہ، یعنی اگر اللہ دے دو آپ کو، یعنی اگر زہرا کی سانسیں چل رہی ہیں تو رسالت کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اگر زہرا کی سانسیں چل رہی ہیں تو رسالت کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ رسالت ہے، رسالت، اور رسالت اس مقام پر آ گئی کہ جہاں کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ۔ نساء کا لفظ بڑا معنی خیز ہے، بڑا معنی خیز ہے۔ امرات کا لفظ استعمال نہیں کیا، عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا، نساء کا لفظ استعمال کیا۔ نساء کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ نساء کا مطلب ہے کامل عورت، جو رشتوں میں کامل ہو، جس کا شوہر بھی ہو، جس کے بیٹے بھی ہوں۔ سمجھتے ہیں تو میرا سلام ہے۔
نساء یعنی رشتوں میں کامل، رشتوں میں کامل، نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ بیٹوں کی جگہ دو کو لے کر بتا دیا امت کے بیٹے اور ہیں، رسالت کے بیٹے اور، رسالت کے بیٹے اور ہیں، امت کے بیٹے اور ہیں۔ نساءنا لفظ کا جمع کا صیغہ جمع تھا، لیکن لے گئے ایک کو، ایک ہی خاتون کو لے گئے، ایک ہی خاتون کو لے گئے۔ تو میں نے کسی منزل پر عرض کیا تھا کہ مباہلے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے جائیں، سچ تو سبھی بولتے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی سچ بولتے ہیں، اس وقت بھی سچ بولنے والے موجود تھے۔ مباہلے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے جائیں، جملہ ضائع نہ ہو، مباہلے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے جائیں، مباہلے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جائیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ سچ کبھی ہم بولتے ہیں اور کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، لیکن وہ جائیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ بتوں کی پرستش ہے، یعنی کبھی لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو، اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت برسانا ہے، جھوٹوں پر لعنت برسانا ہے۔ تو میرے عزیزوں ختم کر رہا ہوں بات، نصارہ نجران سامنے سے ہٹ گئے، اس لیے کہ کہہ رہے تھے وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، کہ پہاڑ سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ نہیں کہا کہ وہ کردار دیکھ رہے ہیں، کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ جو نصارہ نجران آئے تھے وہ عالم توریت بھی تھے، عالم انجیل بھی تھے، صحفاء آسمانی کے عالم تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑوں کو حکم کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، آخری آدمی تک جملہ محفوظ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے چہروں کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ چہرہائے آل محمد کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے، آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اب ہے جملہ، کاش کے چاروں طرف جہاں تک مومنین کی تعداد کثیر تعداد میں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ نصارہ نجران ہٹ گئے، چلے گئے سامنے سے، لعنت رک گئی، لعنت رک گئی۔ آج 8 محرم ہے تو آج تو ذکر ضروری ہے نا، لعنت رک گئی، لعنت رک گئی، جھوٹوں پر لعنت رک گئی، لیکن لعنت کو رکنا نہیں تھا۔ 1400 برس قدرت نے فرش ازا کے ذریعے ہماری ذمہ داری لگا دی، جہاں جھوٹا نظر آئے اس پر لعنت کرتے جانا۔ توجہ فرمائیے آپ کہ جہاں جھوٹا نظر آئے اس پر لعنت کرتے جانا۔ تو یہ ذکر حسین خود بخود کسی پر درود بن جاتا ہے اور کسی پر لعنت بن جاتا ہے۔ جہاں جیسا ظرف ہو ویسا وصول ہوتا۔ ایک بہت بڑے عالم نے مثال دی کہ بارش رحمت ہے، ہر حال میں رحمت ہے، ہر حال میں رحمت ہے، لیکن یہ ظرف پر منحصر ہے کہ جس ظرف پر بارش برس رہی ہے اس کا ظرف کیسا ہے۔ بارش رحمت ہے لیکن یہ ظرف پر منحصر ہے کہ جس ظرف پر بارش برس رہی ہے وہ ظرف کس نوعیت کا ہے، کس فطرت کا ہے۔ انہوں نے کہا بارش جب باغوں میں برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، بارش جب باغوں میں برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، اور یہی بارش جب کیچڑ میں گرتی ہے تو بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو باغ بناؤ، کیچڑ نہ بنانا۔
اپنے آپ کو گلزار بناؤ، کیچڑ نہ بنانا. یہ ذکر حسین رحمت کی طرح، اس لیے کہ حسین نے کہہ دیا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو ذکر رسول رحمت ہے. یہی سے کل بات کا آغاز کروں گا. ذکر رسول رحمت ہے، اور جہاں پر بھی رحمت ہے وہ خزانہ رسول سے ہے. رحمت کا خزانہ ہے مصطفیٰ، رحمت کا خزانہ مصطفیٰ ہے. اور اللہ نے کہا کہ رحمت کا خزانہ مصطفیٰ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا. یعنی آپ رحمت کا خزانہ. اور حسین پیغمبر سے منیت پر، تو اس کا مطلب ہے کہ خزانہ رحمت حسین. اپنے دور میں خزانہ رحمت رسول، اور اپنے دور میں خزانہ رحمت حسین. اگر خزانہ رحمت نہ ہوتے تو آخری حملے سے پہلے تک حسین نے یہی چاہا کہ امت کی بخشش ہو، امت کی بخشش ہو. یعنی کہیں ایسا نہ ہوا کہ حسین صرف حسین کہ ابھی بھی شیر غار کو دفن کر کے آتے، علی اصغر کو دفن کر کے آتے، اور جب میدان جنگ میں آئے تو حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس وقت، اس خطبے کا پہلا لفظ یہ ہے کہ اے انسانوں، تم پہچانتے ہو کہ تمہارا اللہ کون ہے. یعنی اس وقت کی معرفت خدا کی بات کی ہے حسین. یہ جتنے شہید جا رہے تھے ان کے دل میں شہادت کی تمنا تو تھی، لیکن اصل میں مطمع نظر یہ تھا کہ حسین سے اجازت لے کے جاتے تھے کہ فرزند رسول آپ گھر سے نکلے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، تو ہم آپ کی اجازت سے فوج یزید کے پاس جا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، بتائیں گے کہ آپ کون، بتائیں گے کہ آپ کا گھرانہ کون سا. تو ہر شہید جاتا تھا اور جا کر خطبہ دیتا تھا، رجس پڑھتا، اپنا تعارف کراتا اور حسین کا تعارف کراتا تھا. اور ایسے میں وہاں سے بات قبول نہ ہوتی تو جنگ کی آفر ہو جاتی، جنگ کی دعوت ہوتی، اور پھر یہاں سے بھی تلوار چلتی اور وہاں سے بھی تلوار چلتی. اور پھر ماؤں کا ارمان یقیناً دل ہی دل میں رہ جاتا تھا. لیکن ماؤں کا ارمان سب سے بڑا یہ تھا کہ بیٹے کا جنازہ آ جائے، ہمارے لال کی میت آ جائے. اس لیے کہ ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ فاطمہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو جائے، فاطمہ کی یہ دربار میں محشر میں ہم سرخرو ہو جائیں. تو میرے عزیزوں، ختم کر دی میں نے بات. کربلا میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا، ہر کسی نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. پروردگار مجھے کربلا کا نمائندہ دے دے، کربلا کا نمائندہ دے دے، جس علی سے پوری زندگی میں سب مانگتے رہے اور علی سب کو عطا کرتا رہا. اس علی نے نماز شب میں اللہ سے عباس کو مانگا، پروردگار مجھے ایک بیٹا ایسا دے دے جو میری ہی شبیہ ہو اور کربلا میں حسین کے کام آ جائے، حسین کا ناصر بن جائے. اجرکم اللہ. کتنا پیار ہے آپ کو ذکر عباس سے. میں چاہتا ہوں روتے روتے ایک مرتبہ آپ سب مل کے میرے ساتھ کہیں عباس. اس روتے روتے کہنا عباس. عجیب لفظ ہے یہ عباس، عجیب اس میں ممتا ہے، عجیب اس میں رحم ہے. لفظ عباس میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں عباس کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین کی امید کا نام ہے عباس، اہل حرم کی آس کا نام ہے عباس، سکینہ کی امید کا نام ہے عباس. جانا ہے روضہ حسین پر تو پہلے حسین سے پہلے عباس کے روضے سے ہوتے ہوئے گزرو، اس لیے کہ عباس باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ابھی بھی کچھ مانگنا ہے تو باب الحوائج کا دست عطا کھلا ہوا ہے. عباس سے مانگنا، عباس سب کچھ عطا کر دے گا. بچوں کی پیاس کا ذمہ بھی عباس کے پاس تھا، بچوں کے کھانے کا ذمہ بھی عباس کے پاس تھا. جس بچے کو پیاس لگتی تھی وہ یہی کہتا تھا چچا عباس پیاس لگ رہی ہے، چچا عباس بھوک لگ رہی ہے. اتنا عشق ہے تمام بچوں کو حضرت عباس سے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے بچپن میں میرا بھی یہی، میری بھی یہی کیفیت تھی اور یقیناً آپ کی بھی یہی کیفیت کہ 8 محرم آتی ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم علم اٹھائیں گے.
بابا ہم علم اٹھائیں گے. عباس کے علم سے بچوں کو بڑی محبت ہے، اس لیے کہ علم سے ایک بچی کی محبت بندھی ہوئی ہے، ایک بچی کی محبت بندھی ہوئی ہے. وہ بچی جو پیاسی تھی اس کا مشیزہ آج تک علم سے بندھا ہوا ہے. آج اسی علم کی شبیہ برآمد ہونا ہے. عباس کے علم کی شبیہ، عباس کے علم کی شبیہ. ایک بار علی بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، علی خطبہ دے رہے تھے. علی نے خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ حسین نیچے بیٹھے ہیں اور حسین نے قمر کی طرف اشارہ کر کے پانی کا اشارہ کیا کہ قمر مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لا کے دو. رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد علی خطبہ دے رہے ہیں اور ایسے میں حسین کو پیاس لگی. حسین نے قمر کی طرف پانی کا اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. قمر اٹھ کے گئے. علی منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، علی کو سب کچھ نظر آ رہا تھا. ایک بار علی ایک منظر دیکھ کر رونے لگے. اس لیے روئے کہ علی نے دیکھا کہ قمر سے پہلے عباس سر پہ جام آب رکھے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور چونکہ تیزی سے دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آ رہے تھے تو پانی چھلک چھلک کر عباس کے کپڑوں پر گر رہا تھا. علی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. علی منبر چھوڑ کر نیچے آئے، عباس کو گلے سے لگا کر کہا عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. کل کیا ہوگا جب حسین کے بچے پانی مانگیں گے؟ ماتم کرو، ماتم کرو. عباس کا تذکرہ ہے، ماتم کرو، ماتم کیے جاؤ. یہ عباس ہے جو حسین کی پناہ ہے، حسین کی پناہ ہے. عاشور کو حسین عباس کی پناہ میں تھے. جو دین کی پناہ ہے وہ عباس کی پناہ میں تھا. یہ ہے عباس کا مرتبہ، یہ ہے عباس کا رتبہ. حسین کو بڑا ناز ہے عباس پر، حسین کو بڑا ناز ہے عباس پر. کہہ دیا کہ جیسے علی رسول کے لیے تھے ویسے ہی عباس میرے لیے ہے. حسین کا علی ہے عباس، حسین کا علی ہے عباس. عباس کے شاگرد کربلا میں ایک ایک کر کے ذبح ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے لاشیں آ رہے تھے. ختم ہو گئی بات. بس عباس اس وقت ضبط نہ کر سکے جب قاسم کی پامال لاش آ گئی. جب قاسم کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش آئی اور حسین گٹھڑی میں قاسم کا لاشا لے کر آئے تو لا کے مقتل میں قاسم کے لاشے کو وہاں رکھا جہاں علی اکبر کا لاشا رکھا ہوا تھا. قاسم کے لاشے کے برابر میں آخر میں علی اکبر کا لاشا رکھا، وہیں مقتل میں رکھ دیا. اور ایسے میں عباس حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا اب تو ہاتھ کے کھیلے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں جن کو میں نے فنون جنگ سکھائے ہیں، اب ان کے لاشیں آ رہے ہیں. آقا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. ایک بار عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور گردن جھکا کر کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سپہ سالار تھا؟ اب وہ کہاں لشکر رہا جس کا میں سپہ سالار تھا؟ بڑی یاس اور بڑی بے کسی سے عباس نے کہا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا؟ گردن جھکا لی. کہا عباس رک جاؤ، اور جو زیارتیں کر چکے ہو نا تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، اپنے آپ کو کربلا لے جاؤ، اپنے ذہن کو کربلا لے جاؤ. اس وقت روضہ عباس پہ حاضر ہو جاؤ، اس وقت روضہ عباس پہ حاضر ہو جاؤ. جو زیارتیں کر چکے اور جو نہیں کر چکے حضرت عباس اسی سال انہیں زیارات کے لیے بلائے. اور میں تم سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں باب الحوائج کی بارگاہ میں. کل بھی میں نے دعا کی ہے باب الحوائج عباس جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دے، جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر دے دے، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں وسعت دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. بس میں نے دعا کر دی. اب تم گریے کے لیے آوازیں بلند کرو اور تیار ہو جاؤ گریے کے لیے. عباس رک جاؤ، ابھی نہ جانا. عباس گردن جھکا کے آگے بڑھے. سکینہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے. بچی کی آواز آ رہی تھی اماں میری زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں، میری زبان اینٹ چکی ہے، میری زبان سوکھ چکی ہے، اماں کہیں سے پانی مل جائے. عباس نے جیسے ہی سنا ایک بار باہر سے آواز دی سکینہ بیٹی تمہارا چچا بلا رہا ہے، بیٹی باہر آ جاؤ. سکینہ باہر آئی. چچا نے بھتیجی کو گود میں اٹھا لیا. پیاس لگ رہی ہے بیٹا؟ چچا بہت پیاسی ہوں، زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں. سکینہ کو اتارا، کہا جاؤ اپنی مشق لے کر آ جاؤ، اپنی مشق لے کر آ جاؤ.
बच्ची की उम्मीद बंधी, सूखी हुई मश्क लेकर आई। 3 दिन से सूखी हुई मश्क जो चिपक चुकी थी, चमड़ा आपस में चिपक चुका था। अब्बास ने एक हाथ में मश्क को लिया, एक हाथ से सकीना को उठाया और इस आलम से हुसैन के पास दोबारा हाजिर हो गए। हुसैन ने अब्बास को इस आलम में देखा कि अब्बास के हाथ में मश्क है और गोद में सकीना है, तो अब्बास से कुछ ना कहा, कहा सकीना मैं समझ गया। सकीना इस वक्त चचा को भेज तो रही हो, लेकिन क्या होगा अगर चचा जिंदा वापस न आया? क्या होगा अगर अब्बास जिंदा वापस न आया? अगर चचा जिंदा वापस न आया? अब्बास जाओ, बड़ी सिफारिश ले आए। अब्बास मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, आज जा ही रहे हो तो एक मश्क पानी भर के ले आओ, बच्चों के लिए पानी ले आओ, बच्चे बेआब हैं, बच्चे तृष्णा हैं। अब्बास को इजाजत मिली। हुसैन ने कहा अब्बास जंग की इजाजत नहीं है, पानी भरने की इजाजत है। अब्बास ने अपने हाथ में नेजा दिया, खैमों में गुल बर्पा हो गया कि सकाए हरम जा रहा है, अलमदार लश्कर जा रहा है। क्या सुन रहे हैं आप? सिपह सालार जा रहा है, हमारे पर्दों का मुहाफिज जा रहा है। खेमों में कोहराम बरपा हुआ। ज़ैनब एक एक बीबी से माफी मांग रही थी, एक एक बीबी से माफी मांग रही थी, इसलिए कि शबे आशूर ज़ैनब ने हर बीबी से वादा किया था, बीबियों घबराना नहीं, तुम्हारे पर्दों को कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। लेकिन जैसे ही अब्बास जाने लगे, मातम मातम मातम, तुम्हारे हाथ मुझे बुलंद नजर आने चाहिए, सरों पे हाथ मारो, ऐसे ऐसे सरों पे हाथ मारो। है बीबियों, मैं अपनी जमानत वापस लेती हूँ, इसलिए कि जिसकी जमानत पर जमानत ली थी, अब वो अब्बास जा रहा है। अब वो अब्बास जा रहा है, मैं जमानत वापस ले रही हूँ, अब मैं पर्दों की जिम्मेदार नहीं हूँ। अब्बास जाने लगे। एक बार ज़ैनब ने कहा फिज़ा मेरे भाई को बुला के ले आओ, फिज़ा अब्बास को बुला के ले आओ। फिज़ा गई, शहजादे आपको आकाज़ादी बुला रही है। अब्बास सर झुकाए हुए आए, जी आकाज़ादी, इसलिए गुलाम को याद फरमाया। कहा अब्बास तुम्हें रोकना नहीं है, रोकने के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ एक बात तुमसे कहना है, सिर्फ एक रिवायत तुम्हें बताना है। अब्बास तुम्हें मालूम है कि जब मेरा बाबा अली इस दुनिया से जा रहा था, तो जाते जाते शबे 21 रमजान को मुझे करीब बुलाया, मेरे माथे पर प्यार किया और माथे पर प्यार करने के बाद अपने लरसते हुए हाथों को उठाया, मेरे शाने से चादर हटाई, कभी मेरे शानों को चूमा, कभी मेरी कलाइयों को चूमा। क्या पढ़ने के लिए कुछ रह गया? कभी मेरे शानों को प्यार किया, कभी मेरी कलाइयों को प्यार किया। मैंने पूछा था बाबा आज मेरी कलाइयों को प्यार क्यों कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा था ज़ैनब इन हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी, तुम्हारे शानों पे ताजियाने मारे जाएंगे। मैंने कहा था बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, क्या मजाल के उसकी बहन के हाथों में रस्सियां बंधे। अब्बास आज तुम जा रहे हो, ज़ैनब को यकीन हो गया कि हाथ बंधेंगे, ताजियाने लगेंगे। अजरकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। मैं देख रहा हूँ तुम सबको रोते हुए कैसे क्रिया कर रहे हो, खुदा तुम्हारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगा दे। यही अब्बास पे रोने का हक है। अब्बास के जिक्र पर कोई खामोश न रहे। ये जिक्र ज़हरा को भी बहुत पसंद है, ये जिक्र हुसैन को भी पसंद है, सबसे बढ़कर ये जिक्र ज़ैनब को पसंद है, ये जिक्र सकीना को पसंद है। आज तुम्हें पुरसा देना है, उम्मुल बनीन को पुरसा देना है। बीबी उम्मुल बनीन तुम्हें सलाम हो, कैसा तोहफा तुमने हुसैन के हवाले किया, कैसा तोहफा तुमने अली के हवाले किया। अब्बास अब मुझे यकीन आ गया मेरी चादर छिन जाएगी, मेरे हाथों में रस्सियां बंधेंगी। अब्बास ने गर्दन झुका दी, सलाम किया, चले घोड़े पर बैठ कर चले। इतना तवील कद है अब्बास का, ये पांव जमीन पर खत देते हुए जा रहे हैं। अब्बास के एक हाथ में नेजा है, एक हाथ में अलम है, अलम से मश्क बंधी हुई है। ये मश्क नहीं बंधी हुई, ये सकीना की आस बंधी हुई है।
इस सकीना की आस बंधी हुई है, ये बच्चों की प्यास बंधी हुई है। अब्बास नेज़े से दिफा करते हुए, नेज़े से देख रहे हो किस तरह अब्बास नेज़े से उठाकर हवा में उछालते थे। मक्तल के एक एक जुमले का मैं जिम्मेदार हूँ। नेज़े से पकड़ते थे और उछाल देते थे हवा। यह है अब्बास की ताकत। कभी मौका हुआ तो बताऊंगा कि अब्बास की जंग क्या है, अब्बास की ताकत क्या है। जंग की नहीं अब्बास ने, अब्बास रास्ते से हटाते हुए जा रहे थे, रास्ता बनाते हुए जा रहे थे, नेज़ों से उछालते हुए जा रहे थे। कोई अब्बास के सामने आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। कहा कि दरिया पे पहरा बिठा दो। 10,000 अफराद दरिया के करीब बिठा दिए गए। अब्बास को देखकर 10,000 ने रास्ता छोड़ा। इतना अब्बास ने अपने नेज़े से लोगों को मारा है कि अब्बास की दहशत से दरिया से रास्ता बना। अब्बास ने घोड़ा दरिया में दाखिल किया, घोड़े के पांव तर हुए। अब्बास बड़े इत्मीनान के साथ अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया, फौज अश्किया की तरफ देखा और पानी वापस दरिया में डाल दिया। बताया कि आज अब्बास के कब्जे में दरिया है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा के महर में ये दरिया है। आज हमने दरिया वापस ले लिया, दरिया पे हमारा कब्जा है। घोड़े से कहा, घोड़े ने इनकार किया, मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसलिए कि जुलजनाह प्यासा है, हुसैन की सवारी प्यासी है। तो घोड़े ने भी पानी न पिया। अब्बास ने मश्क को दरिया में भिगोया। बहुत वक्त लगा, मश्क को गीला होने में वक्त लगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब्बास के करीब आ जाए। मश्क भरी, तस्मे को बांधा, मश्क को लटकाया। अब्बास वापस चले, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं गए, दरख्तों के झुंड में से वापस गए, जिसे गाजरिया कहा जाता है। गाजरिया का रास्ता वो था कि जो जल्द अज जल्द खेमागाह तक पहुंचाता था। बस यहाँ से जाना गजब हो गया। अब्बास उस रास्ते से चले, लोगों को भगाते हुए चले। एक दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे, एक शख्स कूद के नीचे आया, उसने तलवार मारी। अब्बास का दायां शाना कट के जमीन पर गिरा। अब्बास का दायां शाना कट के जमीन पर गिरा। अब्बास ने परवाह नहीं की, अब्बास आगे बढ़ते रहे और कहते जाते थे, तुमने मेरा दायां शाना काट दिया, मैं हुसैन की नुसरत से बाज नहीं आऊंगा, मैं हुसैन की नुसरत करता रहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं मेरे शाने कट जाएं। आगे बढ़े, बाएं शाने पे तलवार चली, बायां शाना कट के गिरा। अब्बास बेबाजू हो गए। अब्बास ने दांतों से मश्क को पकड़ा। अब्बास का हदफ सिर्फ ये है कि मश्क सकीना तक पहुंच जाए, मश्क बच्चों तक पहुंच जाए। अब्बास की आस बंधी हुई थी। अब्बास ने सीने से मशकीजे को छुपाया हुआ था, दांतों में मश्क को थामा हुआ था। अरे एक सनसनाता हुआ तीर चला, मश्क को छेदता हुआ अब्बास के सीने से पार हो गया। मश्क से पानी बहा, अब्बास की उम्मीद कता हो गई। मश्क से पानी बहा, अब्बास की उम्मीद कता हो गई। अब घोड़े से कहा, मुझे खेमागाह की तरफ नहीं, वापस दरिया की तरफ ले चले। अब मैं खेमे में नहीं जाऊंगा, वापस दरिया की तरफ जाऊंगा। घोड़े ने कावा लिया, पलटा, एक दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे। एक शख्स ने गुर्ज घुमाया, अब्बास के सर पर गुर्ज लगा। अब्बास का सर शिगाफ्ता हुआ, दस्त तो कट ही चुके थे, शाने तो कट ही चुके थे, सर भी दोबारा हो गया। अब्बास जमीन पर आ गए, अब्बास जमीन पर आ गए। आते ही आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबा अब्दुल्ला आप पर सलाम। ये नहीं कहा कि मेरी मदद करो। क्या थक गए हो? मैं आपके चेहरे रोते हुए देखना चाहता हूँ। वाला मुझे इमाम ज़माना हिम्मत अदा करे कि मैं हक के मसाइब अदा कर सकूं। कहा, ये नहीं कहा कि आका मदद करो, कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, मौला आप पर अब्बास का आखिरी सलाम, आखिरी सलाम। हुसैन ने जैसे ही सुना, एक बार कमर पकड़ कर कहा, अब्बास मेरे कमर की ताकत गई, अब्बास अब मुझ में ताकत नहीं है। कमर थामे हुए भाई की लाश के करीब पहुंच रहे थे। एक बार ठोकर लगी, नीचे मुड़ के देखा, अब्बास का कटा हुआ शाना पड़ा हुआ था। हुसैन ने शाना उठाया, आगे बढ़े, दूसरा शाना कटा हुआ पड़ा था। अब्बास के दोनों शाने उठाए, हुसैन लाशे अब्बास पर पहुंचे, अब्बास के लाशे पर पहुंचे, देखा दम उखड़ रहा है, आखिरी आखिरी दम है। हुसैन ने कहा, भैया हम आ गए, क्या सुन रहे हैं?
खत्म कर दूं क्या? अगर आपको थकन हो गई है बहुत, अब्बास के जिक्र पर थकना नहीं भैया, हम आ गए। अब्बास चाहते थे कि बुलंद हो जाए, बुलंद हो जाए, खड़े हो जाए हुसैन के इस्तकबाल के लिए। हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, जैसे हो लेटे रहो। अब्बास भैया हम आ गए। बार बार हुसैन कह रहे थे भैया अब्बास, भाई अब्बास, भैया अब्बास, बार बार कह रहे थे। और अब्बास एक ही लफ्ज़ कहते थे, आका हुसैन, मौला हुसैन, है मेरे लजपाल हुसैन, है मेरे करीम हुसैन, आपका शुक्रिया कि गुलाम के आप लाशे पर आ गए। हुसैन ने अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। अब्बास का सर उठाया, अपने जानू पे रखा। अब्बास ने कराहते हुए कहा, आका मैं आखिरी बार आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, जाते जाते आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ। हुसैन ने कहा अब्बास हम तो बैठे हैं बेटा, भैया हम सामने हैं, देखो हमें देखो, हम सामने हैं। एक बार अब्बास ने कहा आका मेरी आंख में तीर लगा हुआ, दोनों आंखों में खून भरा हुआ है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल खींचने वाले हुसैन ने अब्बास की आंख से तीर खींचा, अब्बास की आंखों का खून साफ किया। अब्बास ने रूए हुसैन की जियारत की, और जियारत करने के बाद हाँ थोड़ा सा हौसला करो, थोड़ा सा हौसला करो, अभी दो जुमले सुन लेना फिर आखिरी जुमला कहूंगा। अब्बास ने हुसैन के रूए अनवर की जियारत की और कहा आका मुझे कुछ वसीयतें करना है। कहा बोलो अब्बास क्या कहना चाहते हो? कहा आका मैं सकीना से वादा करके आया था कि पानी लेकर आऊंगा, बच्ची की आस बंधी हुई है, बच्ची तेरे खैमा पर खड़ी हुई है, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मेरा लाशा खैमे में न ले जाइए। सुनेंगे जुमला? उलमाए मकातिल ने लिखा ये जो हुसैन ने कहा ना, ये जो अब्बास ने कहा मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, कि अब्बास को हुसैन का इतना ख्याल था कि अब्बास ये समझ रहे थे कि मेरा आका लाशें उठा उठा कर थक चुका है, अब मेरा लाशा उठाने की जहमत न करे, अब मेरा लाशा उठाने की जहमत न करे। कहा मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा। कहा अब्बास और कोई बात है? कहा आका दूसरी वसीयत ये है कि ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा कि जब क़ुबूर शुहदा बनाए और जब अब्बास की कब्र बना ले तो मेरी कब्र पर ये न लिखा जाए कि ये अब्बास इब्न अली की कब्र है, बल्कि ये लिखा जाए कि ये सक़ाए सकीना की कब्र है, ये सक़ाए सकीना की कब्र है। चले गए अब्बास, अब्बास का दम उखड़ गया। हुसैन ने अब्बास का अलम उठाया, अब्बास के शाने उठाए, हुसैन खैमे की तरफ चले। सकीना ने अलम आता हुआ देखा, बच्चों को जमा किया, बच्चों मेरा चचा आ रहा है, बच्चों मेरा चचा आ रहा है। एक बार सारे बच्चे जमा हो गए, अलम आता हुआ देखा, अलम हुसैन के हाथों में देखा, बच्चों ने हाथों से कूजे फेंक दिए, इसलिए कि चचा को नहीं देखा। चाहता तो यहीं पर मसाइल तमाम करता, लेकिन रिवायत सुन लेना, और रिवायत बड़ी मशहूर है। शहजादी ज़हरा एक जाकिर के ख्वाब में आई, फातिमा ज़हरा एक जाकिर के ख्वाब में आई, उसने रात को अब्बास के मसाइल पढ़े थे। जब तक मैं आखिरी जुमला न कहूँ ज़ियारत बरामद न करना। उसने शब को अब्बास के मसाइल पढ़े, बहुत गिरिया हुआ। रात को बिन्ते रसूल ख्वाब में आई, उस जाकिर से कहा तूने अब्बास के मसाइल नहीं पढ़े? उसने कहा बीबी मैंने अब्बास के मसाइल पढ़े, अब्बास का खैमों से रुखसत पढ़ी। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइल नहीं पढ़े। कहा मैंने अब्बास के शाने कटना पढ़ा। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइल नहीं पढ़े। कहा मैंने अब्बास के सर पर गुर्ज लगना पढ़ा। कहा तूने अब्बास के मसाइल नहीं पढ़े। कहा मैंने अब्बास का लाशा दरिया पे रखा होना पढ़ा। कहा नहीं तूने अब्बास के मसाइल नहीं पढ़े। कहा बीबी फिर कौन से मसाइब हैं? कहा तूने अब्बास के मसाइब नहीं पढ़े। अरे सुन, अब्बास की सबसे बड़ी मुसीबत ये है, खत्म हो गई तकरीर, कि जब भी कोई शहीद जमीन पर गिरता था अपने हाथों का सहारा लेकर, अरे अब्बास जब गिरा तो मुंह के बाहर कभी आवाज दे रहा था।